رمضان کی چاند رات میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آج میری تمام دکھیاری پریشان بہنیں اور میرے پریشان حال بھائیوں کے لیے رمضان کی چاند کا ایسا مستند، یہ لفظ سنیے گا، مستند اور آزمودہ وظیفہ، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہوں گے، یہ ایسا وظیفہ ہوگا رمضان کے چاند کا جو 110% 100% نہیں، 1000% نہیں، ساتھیوں بھائی بہنوں کروڑ % بھی کوئی اسٹامپ کے پیپر پر سائن کروا لے کہ آج اس چاند رات کو اگر آپ نے یا حیو یا قیوموں کا اور یا ربنا یا غنی کا وظیفہ پڑھ لیا دوستو بھائیو بہنوں تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ خزانوں کے ساتھیوں بھائیو بہنوں مالک نہیں بنیں گے، پوری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ یہ عمل غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج اگر دوستو بھائیو بہنوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر پوری دنیا نے پورے زمانے نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو بالکل بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ بالکل نہیں ہارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے رمضان کی چاند رات کو یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، حاسدین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے دوستو بھائیو بہنوں، اور آپ کے جو دشمن ہیں، جو دیکھنے والے ہیں دوستو بھائیو بہنوں، وہ آپ کو دولت مند ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی ہر نارملی چاند رات کا عمل نہیں ہے، یہ رمضان کی چاند رات کا لاڈلا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے دوستو بھائیو بہنوں منہ پھیر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رمضان کی چاند رات کا ایسا وظیفہ آپ نے شاید اپنی رہتی دنیا تک، اپنی پوری زندگی میں دوستو بھائیو بہنوں شاید آپ نے ایسا وظیفہ نہ کیا ہو۔ اب عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اللہ والو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کا اور یا حیو یا قیوم یا ربنا یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اگر چاند نظر نہیں آتا تو صرف چاند کی خبر سن کے یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں صبح کا بھی دن موجود ہے، آپ لوگ پہلی رمضان تک اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چاند رات میں ہی پڑھ لیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ نئے چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیا گھر چاہتا ہے تو نیا چاند نظر آتے ہی، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا حیو یا قیوم یا ربنا یا غنیوں کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ مقدر اور نصیب کے بند تالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ہر بچے بوڑھے جوان کو انتظار رہتا ہے، ہر گھر میں رمضان کا جشن منایا جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں ہر گھر میں سحری افطاری کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر میں رمضان کی تیاری کے لیے بڑے بڑے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان کا استقبال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان کو کس طرح ویلکم کرتے تھے۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو آج اس ویڈیو کو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر دیکھیے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ آپ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ کی چھوٹی سی ایک غلطی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ماہ رمضان کا چاند سال میں ایک بار آتا ہے دوستو، اور اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتا ہے۔ یہ رمضان کا چاند ہے، یہ نبوی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔
جو وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں بتا رہا ہوں، اسے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج اگر دوستو بھائیو بہنوں مشکل وقت ہے، آج اگر مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا دوستو بھائیو بہنوں سوچنا پڑتا ہے، مشکلات پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، گھر میں غربت اور غریبی بڑھتی ہی جا رہی ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی اگر تمہارا سہارا نہیں، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر دوستو بھائیو بہنوں اس چھوٹے سے عمل کو، اس نبوی عمل کو پڑھتے ہی گھر میں زندگی میں دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اس عظیم چاند رات میں ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آج پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا دوستو بھائیو بہنوں، اور اگر آپ لوگ اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کرنا نہیں چاہتے، تو آپ نے صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے، آپ نے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رمضان کی چاند رات کا یہ معجزاتی عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کرنے والا عمل ہے۔ آج تک آپ نے زندگی میں جتنے بھی وظائف پڑھے ہیں، جتنی بھی تسبیحات پڑھی ہیں، جتنے بھی اعمال پڑھے ہیں دوستو بھائیو بہنوں، میں شرط لگا کر کہتا ہوں وہ تمام کے تمام ایک طرف، اور آج رمضان کی چاند رات کا یا حیو یا قیوم کا اور یا ربنا کا یہ مجرب ترین عمل ایک طرف، جس کے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جاتا ہے، جس کے پڑھتے ہی آپ کے دوست رشتہ دار حاسدین حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ تو دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھتے ہی، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ بات کو سمجھیں، دیکھیں ویڈیو اسکپ کر کے مسئلے کا حل نہیں بنے گا، بہت سی اہم چیزوں کو مس کر جائیں گے لازمی طور پر، کیونکہ دیکھیں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، 3-4 گولیاں تو لازمی ہوتی ہیں، اور اس کو بتاتا بھی ہے اگر آپ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں میں سے 1-2 دوائیاں چھوڑ جائیں گے یا ڈاکٹر کی ہدایت پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ بے ترتیب سے دوائیاں پئیں گے اور بے وقت پئیں گے دوستو بھائی بہنوں، کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن جب آج ساتھیوں بھائی بہنوں اسی طرح اسی عمل میں بھی آپ نے یہ سمجھ لیں، آج آپ کسی خاص ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور آج آپ کے مسئلے کے حل کے لیے وہ عمل دینے لگا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ یہ عمل پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجت ہیں، مرادیں، ان کی نیت کرتے ہی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہیں۔ یہ نام ایسے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسم اعظم سے سب سے بڑا اور مؤثر نام فرمایا۔ جو بندہ ان ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نام صرف نام نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور جلال کا نچوڑ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، الحیو کا مطلب ہے ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، ایسی زندہ رہنے والے جسے کبھی موت نہ آئے، نہ نیند آئے، نہ تھکن آئے۔ اللہ ہمیشہ سے، بے ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نام بندے کو یقین دلاتا ہے کہ ساری دنیا فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اور قیوم کا مطلب ہے وہ جو خود سے قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دیکھیں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ ہر بندہ بتا رہا ہے کہ اس طرح پڑھو، ایسے پڑھو، اول آخر اس طرح پڑھو، لیکن آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے ساتھیوں بھائیو بہنوں اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا
اور آج آپ نے رمضان کی چاند رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جہاں جیسے دل کرے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے دوستو، کیونکہ جتنا زیادہ آپ یقین کرتے ہوئے پڑھیں گے، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی اتنی زیادہ ملے گی۔ اگر آپ لوگ بے دلی سے پڑھ جائیں گے، بے ترتیبی سے پڑھ جائیں گے، تو یاد رکھیے گا عمل کا پھر فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کے پہلے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رمضان کی چاند رات کو اگر اپنی تمام حاجات مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگو گے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اس چاند رات میں اگر کوئی بندہ دیکھے، یہ 3 وظائف ہیں آج کے اس عمل میں، 3 وظائف میں، پہلا یا حیو یا قیوم کا، دوسرا یا ربنا اور یا غنیوں کا۔ دیکھیں وظائف آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہے ہیں، پڑھ کے تعداد میں بتا رہا ہوں دوستو بھائیو بہنوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس عمل کو آج چاند رات میں کوشش کرنا، ایسے وقت میں پڑھنا جو پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، اپنی مصروفیت میں، اپنے کام میں بزی ہو تو خدا را اس دوران ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی اتنی زیادہ ملے گی۔ تو آپ نے فوری طور پر عمل کے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، بلکہ پہلا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ فرسٹ نمبر پر جیسے ہی آپ لوگ دوستو بھائیو بہنوں صرف پہلے نمبر پر آپ نے جیسے ہی یہ پاورفل وظیفہ رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، غربت اور غریبی کے لیے پڑھ لیا، پہلا وظیفہ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ، آپ نے دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 ٹائم آپ لوگ یہ پہلا وظیفہ، یہ مشکل کشا وظیفہ عمل میں شامل کر لیں، تو دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سیکنڈ نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا دوستو بھائیو بہنوں بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ اب آپ نے اس عمل میں جو سیکنڈ نمبر پہ شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، جسے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اب آپ نے جیسے ہی یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ لیا دوستو بھائیو بہنوں، تو اب آپ نے فوری طور پر عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو شامل کر دینا ہے۔ یا ربنا دوستو بھائیو بہنوں جس کا مطلب ہے اے میرے رب، اور جب کوئی بندہ رمضان کی چاند رات کو یا ربنا سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، اے میرے رب کرتے ہوئے رب کو یاد کرتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا جیسے ہی پڑھا، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ربنا پڑھتے ہوئے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کبھی مل نہیں سکتا، آج اپنی کھلی کتاب رب کے آگے رکھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی گھر میں، زندگی میں ساتھیوں بھائی بہنوں شور مچ جائے گا، دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے حاسدین، آپ کے دوست یار رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا،
کیونکہ یہ عمل رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یا ربنا کو چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا ربنا کو آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ خدارہ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ یہ رمضان کی چاند رات کا شرطیہ اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کا آج تک کوئی وظیفہ، کوئی عمل دوستو بھائیو بہنوں کامیاب نہ ہو سکا ہو، جتنی بھی آپ نے تسبیحات پڑھ لی، وظائف پڑھ لیے، لیکن غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، تو آج ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو دور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے شاید رہتی دنیا تک اس سے بڑا وظیفہ نہ کیا ہوگا۔ آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی دوستو بھائیو بہنوں، لیکن ایسا وظیفہ رمضان کی چاند رات کا آپ کو شاید نہ ملے۔ اب آپ نے یا حیو یا قیوم کو بھی پڑھ لیا، یا ربنا کو بھی آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، رمضان کی چاند رات کو کوشش کرنا، اپنے گھر میں پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کو وقت نہ ملے، مصروفیت ہو، بزی ہو، تو بہانے نہ بنانا کہ میں مصروف تھا، میں ٹک ٹاک میں تھا، میں کاروبار میں تھا۔ دنیا جہاں کے کاموں کو چھوڑ کر دوستو بھائی بہنوں، یہ وظائف آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، اور ان وظائف کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل نہ ہٹائیے گا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے پڑھیے گا، تاکہ عمل کا فائدہ 100% گارنٹی سے ہو۔ اس عمل کو بے دلی سے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو 1% بھی فائدہ نظر نہ آئے گا۔ جتنا زیادہ یقین سے، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ دوستو بھائیو بہنوں کامیابی اتنی ہی ملے گی، انشاءاللہ دولت اور پیسہ بھی اتنا ہی ملے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا۔ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج خدارہ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا دوستو بھائیو بہنوں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اپنی تمام ناممکن حاجات کو ممکن بنانے کے لیے، آج اپنے تمام مسائل کو دور کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے مٹانے کے لیے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا۔ جب کوئی بندہ رمضان کی چاند رات میں دکھ میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرضے میں، بے روزگاری میں دوستو بھائی بہنوں یا غنیوں کو پڑھتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ رب کریم اس وظیفے کے پڑھنے والے پر مہربان ہو جاتے ہیں، رب کریم راضی ہو جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے یا غنیوں کو آج کے اس عمل میں دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں دوستو بھائی بہنوں تو عمل میں بالکل چھوٹا سا آخری وظیفہ، وہ میری بہنیں میرے بھائی جو کہتے ہیں ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، ہمارے کوئی وظیفے اثر نہیں کرتے، اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں دوستو بھائی بہنوں۔ ایک تو رب کی پکڑ کی وجہ سے، اور ایک دوسرے نمبر پر آپ کے اوپر کوئی عمل ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، جادو جنات ہے۔ تو رمضان کی چاند رات میں جو آخری وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ شاید آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج تک آپ نے کسی ویڈیو میں یہ وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، جس کے پڑھتے ہی آپ کے اوپر سے عمل، بندش، جادو کے اثرات تک ختم ہو جائیں گے، جو آپ کے وظائف کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ رب کریم سے، ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی پکڑ بھی ختم ہو جائے گی، رب بھی راضی ہو جائے گا، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہر حاجت، پھر ہر مراد پوری ہوگی، پھر خالی جھولیاں، پھر خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ کون سا، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے سے دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں
بات کو پہلے سمجھیے گا، ویڈیو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھیں گے تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستو بھائیو بہنوں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، سب سے پہلا کام آپ نے اس عمل کو شروع کیا، یا حیو یا قیوم پڑھ کے 21 بار پڑھ لیا، پھر آپ نے یا ربنا کو 21 بار پڑھ لیا، پھر یا غنیوں کو آپ نے 11 بار پڑھتے ہی آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل میں ایک بار صرف سورہ کوثر پڑھنی ہے سب سے آخر میں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو دوستو بھائیو بہنوں فوراً سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں ایمرجنسی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آج کا یہ مجرد ترین عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں رمضان کی چاند رات میں استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے استغفر اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے آج اس مجرب ترین عمل میں استغفر اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے، آج آپ نے استغفر اللہ کو اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیں دوستو بھائیو بہنوں 11 ٹائم استغفر اللہ کو پڑھ لیں، 11 بار استغفر اللہ کو پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ مانگ کر تھک جائیں گے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن آج رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کا ساتھیوں بھائی بہنوں پورا ہونے کی عظیم رات ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔